نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولیاؤه الا المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ مبارک وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک ہے، 25 اگست ہے۔ 25 اگست کو ایک بہت بڑا مارکہ، بہت بڑی فتح اسلام کو ہی، جس کو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولڑوی اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ لسانیہ علی پور سیدہ شریف، ان ہستیوں نے کفر کا سامنا کیا اور قادیانی کے ساتھ مناظرے کا چیلنج قبول کیا۔ مرزا غلام قادیانی نے چیلنج کیا تھا کہ لاہور کی سرزمین پر ہم اکٹھے ہوں گے اور مناظرہ ہوگا، جس میں قرآن کی تفسیر لکھی جائے گی۔ جو قرآن کی تفسیر احسن اور جلدی سے لکھے گا وہ سچا ہوگا۔ اب یہ چیلنج لکھ کر قادیانی نے اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ارسال کیا۔ یہ چیلنج حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس چیلنج کو نہ صرف قبول کیا، ساتھ میں آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کی تفسیر لکھی جائے گی مگر عربی میں لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ! اللہ والوں کا علم کیسا ہے، اللہ والوں نے کیسا علم حاصل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی بھی عطا کیا ہے۔ علم لدنی کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تفسیر ہوگی لیکن عربی میں ہوگی، اور میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اور ساتھ میں آپ نے علماء کرام کو اکٹھا کیا، جس میں سرفرست حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کرام کو ساتھ لے کر لاہور کی سرزمین پر پہنچے۔ بادشاہی مسجد کا انتخاب کیا گیا تھا جس میں مناظرہ ہونا تھا۔ اب قادیانی بھی لاہور پہنچا اور اس نے جس اپنے مرید کے گھر میں پناہ لی ہوئی تھی، جب اس کو پتہ چلا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچ چکے ہیں اور انتظار فرما رہے ہیں، تو اس نے بہانے بازی کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں پر قرآن کی آیت یاد آتی ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ بے شک حق آیا، باطل چلا گیا اور باطل جانے والا ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساتھ ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک
اس کا قاصد آیا جس کے گھر میں قادیانی پناہ گزین تھا، اس نے آ کر کہا کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے مجھے وحی آئی ہے کہ اس وقت میں اس جلسے میں، اس مناظرے میں نہ جاؤں، میری جان کو خطرہ ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو وحی آئی ہے۔ لہٰذا اس طرح کرتے ہیں، کسی کوڑے کے پاس چلتے ہیں اور اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں یا اس پر ہاتھ لگاتے ہیں، اور اس کو جو اس پر ہاتھ لگائے گا، جس کے ہاتھ لگانے سے اسے شفا ہو جائے گی، وہ سچا ہوگا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آئے، آپ نے جلال میں آ کر فرمایا تو غلام احمد قادیانی سے کہہ کہ مجھے کسی کوڑے کے پاس نہ لے کے چلے، بلکہ کسی مردہ کی قبر پر لے کر چلے۔ آج میر علی اس قبر والے کو زندہ کر کے اپنے آقا کی ختم نبوت کا اعلان کروائے گا۔ جب اتنی بات ہوئی تو قادیانی بھاگ گئے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ کسی مردہ کی قبر پر مجھے لے جا کر مجھے کہو اور میں اسے زندہ کروں، اور وہ اپنی قبر سے ختم نبوت کے اعلان کرتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا اٹھے گا، یہ آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ تو پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کب دعویٰ کیا ہے؟ میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا، یہ جو میں نے اعلان کیا تھا مدینے کے تاجدار کے حکم سے کیا تھا، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میر علی شاہ گھبرانا نہیں ہے، کل صبح مناظرے میں جو تو کہے گا وہ کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے مجھے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میر علی شاہ جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر آج وہ مجھے کسی مردے کی قبر پر لے جاتا اور میں اس کو زندہ کرتا اور وہ میرے آقا کی ختم نبوت کے نعرے الاپتا ہوا قبر سے نکلتا، اور آج ختم نبوت کا اعلان قبر سے نکلنے والا کرتا۔ پھر پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور حکم فرمایا تھا کہ لکھنے کی بات نہیں ہے، ورق رکھا جائے گا، اس پر قلم رکھی جائے گی اور قلم سے کہا جائے گا چل اور لکھنا شروع کر دے۔ جس کی قلم اٹھے اور خود لکھنا شروع کرے گی وہ سچا ہوگا۔ اس طرح حضرت پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چیلنج پر چیلنج کیا اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے کیا۔ اب جب وہ بھاگ گیا تو نہ آیا تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا یہ ذلیل و خوار ہو کر مرے گا اور وہاں مرے گا جہاں پر یہ بول و براز کرتا ہے۔ تو پھر دنیا نے دیکھا، کائنات نے دیکھا کہ وہ کس حالت میں مرا، کس حال میں مرا کہ وہ اپنی جیب میں پتھر رکھا کرتا تھا جس سے وہ پخانہ پیشاب کرتا تھا، اور ایک جیب میں وہ گڑ رکھتا تھا، گڑ کھانے کا وہ شوقین تھا۔ تو حالت یہ ہو گئی کہ ایک نجیب الطرفین سید کی بد دعا کھا گئی کہ وہ پتھر کھانے لگا اور جو گڑ تھا اس کے ساتھ وہ پخانہ پیشاب صاف کرنے لگ گیا اور اسی گندگی میں وہ مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اسی طرح فتح عطا فرمائی
وہ 25 اگست تھا اور بادشاہی مسجد تھی، وہاں پر اہل اسلام فتح کی جشن منا رہے تھے، فتح کی خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ میرے دوستو، یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ ازل سے چلتا آیا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، فناری آتے رہیں گے، اہل اسلام ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے، اور اللہ حق والوں کو فتح عطا فرماتا رہے گا۔ یہی ختم نبوت کا کام ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ جس کا عقیدہ ختم نبوت پر شک میں پڑ جائے، اس کا اپنا ایمان مکمل نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آج 25 اگست ہے اور یہ فتح جو ہے 25 اگست کو اعلیٰ حضرت گولروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ یہی ختم نبوت کا سلسلہ جب ہماری پارلیمنٹ ہاؤس میں چلا، جب اسمبلی ہال میں چلا، تو سیاستدانوں نے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ آپ عدالت میں لے آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا آپ وقت کے وزیر اعظم ہیں، اگر آپ منتخب کیے گئے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی عام سا آدمی آ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ یہ کرسی کا مالک میں ہوں، تو کیا یہ جائز ہوگا یا وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کرے گا؟ تو اس سیاستدان نے کہا، اس وزیر اعظم نے کہا، یہ تو سراسر زیادتی ہوگی اور حکم عدولی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دنیا کی کرسی اتنی عظیم نہیں ہے جتنا عظیم ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ بحمدہ تعالی پھر یہی مسئلہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاکستان کی عدلیہ میں یہ پاس بل کروایا کہ قادیانیوں کو ہماری عدلیہ نے کافر غیر مسلم قرار دے دیا، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک کافر اور غیر مسلم ہی رہیں گے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں،